السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ ہمارا جو ہے حدیث چل رہی ہے جس میں ایمان کے 70 سے زائد شعبوں کا ذکر ہے۔ تو کل ہم نے ماقبل کے اندر جو سبق کے اندر ہم نے پڑھا وہ حیا کہ غیر مسلم میں بھی حیا ہوتی ہے، اس سوال کا جو ہم نے کیا ہے وہ جواب دیا تھا۔ تو آج جو ہم یہاں پر ایک اور سوال پڑھیں گے کہ حیا تو ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ سوال ہوا کہ حیا تو ایک فطری اور غیر اختیاری چیز ہے، جبکہ ایمان کے جتنے بھی جو ہیں وہ اعمال ہیں، ایمان کا جتنے بھی اعمال ہیں ایمان کے اور جتنی بھی خصلتیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، اختیاری ہیں۔ تو پھر یہاں پر کس طرح اس حدیث میں کہا گیا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے؟ تو اس کا ایک جواب جو ہے آسان سا وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دوں گا، ذکر کر دوں گا۔ باقی اور بھی اس کے جوابات ہیں، لیکن جو ہے ہم ان کو طوالت کی وجہ سے ذکر نہیں کریں گے۔ نمبر ایک کیا ہے کہ حیا کی جو ہے نا وہ 2 قسمیں ہیں۔ پہلا جواب یہ، حیا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حیا طبعی، نمبر 2 حیا شرعی۔ اب حیا طبعی کیا ہے؟ حیا طبعی یہ ہے کہ طبیعت کی ملامت کی وجہ سے نامناسب کام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یا اپنی طبیعت ہی اس کی ایسی ہے کہ یار یہ کام مناسب نہیں لگتا مجھے، تو طبیعت ضمیر اس کا جو ہے نا اس کو کچو کے لگا رہا ہے، ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو وہ طبیعت اس کو ملامت کر رہی ہے، تو اس وجہ سے اس نے اس کام کو جو ہے چھوڑ دیا۔ تو یہ حیا طبعی۔ حیا شرعی کیا ہے کہ اختیار ہے، ماحول ہے، تمام اسباب مہیا ہیں، اور پھر اب وہ شخص جو ہے نا رک جاتا ہے گناہ کرنے سے، اس وجہ سے کہ شارع علیہ السلام نے مجھے جو ہے وہ اس کام سے منع کیا ہے، تو میں یہ نامناسب کام نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں حیا شرعی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، حیا شرعی مراد ہے۔ حدیث میں جو ذکر ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یہاں پر حیا سے مراد حیا شرعی ہے، جو کہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ تو یہ ہو گیا ایک سوال اور اس کا جواب۔ اب یہاں پر آگے ہم اسی سبق میں ذکر کریں گے حیا کی چند صورتیں، کہ حیا جو ہے وہ صورتیں کیا ہیں حیا کی۔ تو حیا کی چند صورتیں ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حیا جنایت، کہ کسی غلطی کی وجہ سے بندے کا شرم کرنا کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو جیسے اگر آج کل یہ ہوتا ہے کوئی ہم سے غلطی ہو جائے، بچے سے غلطی ہو جائے تو وہ ذرا چھپ جاتا ہے گھر میں کسی کونے میں، یا بڑوں سے ذرا بھاگ جاتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے حیا کی وجہ سے۔ شعور آ جائے تو وہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے، چھوٹا ہو تو وہ ڈر کی وجہ سے۔ تو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حیا کی وجہ سے بھاگنا، تو پھر ان کو جب یہ کہا گیا کہ کیا آپ ہم سے بھاگ رہے تھے فرار ہونے کے لیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ سے حیا کی وجہ سے میں بھاگا۔ تو حیا جنایت یہ تھی۔ دوسری حیا تقصیر، کہ یعنی کسی نے بڑے نے کوئی کام ذمہ لگایا، چھوٹے نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو کیا، لیکن پھر بھی اس کا دل یہ کہتا ہے کہ یار جس طرح یہ مجھے کرنا چاہیے تھا نا، تو اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی۔ جیسے اگر ہمیں وزیر اعظم کوئی کام لگا دیں تو انسان جو ہے نا کہتا ہے کہ یار وزیر اعظم نے کام کہا ہے، یہ اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو۔ اسی طرح کوئی اپنے نمبردار نے، کسی اپنے گھر کے بڑے نے جو ہے کام لگا دیا ذمہ، برادری نے کوئی کام لگا دیا، تو بندہ اس کو ذرا احسن طریقے سے کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اپنی پوری استطاعت کے ذریعے اپنی پوری استعداد اس پر لگاتا ہے۔ تو حیا تقصیر، کمی کوتاہی کی وجہ سے حیا کرنا، جیسے ملائکہ حیا کی وجہ سے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں،
کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو عبادت کرنے کا، آپ کی عبادت کا جو حق بنتا ہے، جس طرح عبادت کرنی چاہیے، ہم آپ کی ویسی عبادت نہیں کر سکے، تو یہ حیا تقصیر۔ حیا اجلال کہ یعنی کسی بڑے کے روب کی وجہ سے جو نا بندے کا حیا کر جانا، جو ہے کسی کے روب کی وجہ سے، کسی کی عظمت کی وجہ سے، کسی کی مرتبے کی وجہ سے انسان کا کیا ہے حیا کر جانا۔ جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اپنے پروں کو اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہلانا، وہ حیا کی وجہ سے، یہ حیا اجلال ہے۔ حیا کرم، حیا کرم کیا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کے وقت عقد کیا، پھر ولیمے کے لیے صحابہ کو بلایا، تو اب وہ ولیمہ کھانے کے بعد جو ہے دعوت سے فراغت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ بیٹھے رہے، آپس میں گپ شپ کرتے رہے، جیسے ملتے تھے کافی دنوں بعد، جیسے ٹائم ملا بیٹھنے کا، اکٹھے مل بیٹھنے کا، تو جیسے ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے، تو اب وہ جگہ تو گھر کے اندر تھا، وہ انتظام وغیرہ کھانے کا سب کچھ، یہ وہ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، گھر چھوٹا سا تھا، اب وہ لوگ بیٹھ گئے وہاں پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں تھوڑی گپ شپ کرنے لگ گئے، تھوڑے حال احوال لینے لگے، تو اب ذرا وہ گھر کی مستورات تھیں، ان کو تھوڑی تنگی کا سامنا تھا، تو اب آپ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ لوگ چلے جائیں، لیکن اب وہ صراحت نہیں کہا، حیا کی وجہ سے کہ آپ لوگ چلے جائیں، جو ہے وہ تنگی ہو رہی ہے گھر کی مستورات کو، تو ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی ابتدائی دور تھا، جو ہے آہستہ آہستہ تربیت ہو رہی تھی، تو جو ہے نا ان کو بھی اس چیز کا ذرا تھوڑا خیال نہ رہا، تو پھر آپ علیہ السلام نے صراحتاً نہیں کہا حیا کی وجہ سے، تو وہ جو ہے پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیت وحی نازل فرمائی۔ حیا حشمت، حیا حشمت کیا ہے؟ جیسے حضرت علی رضی کوئی مسئلہ پوچھنے میں حیا کرنا، کہ انسان کوئی مسئلہ پوچھے کس سے دین کا، وہ ایسا مسئلہ ہو کہ انسان پھر وہ حیا کی وجہ سے ذرا رک جائے یا کسی اور کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کا مسئلہ دریافت کرنا، اب خود دریافت نہیں کیا حیا کی وجہ سے، تو اس لیے پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بعض احادیث میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بھیجا اپنا وہ بنا کر، قاصد بنا کر، تو یہ بھی حیا کی وجہ سے تھا۔ حیا استحقار یعنی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے حیا کرنا، حقیر سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، اور پھر اس وجہ سے وہ کیا ہے حیا کر رہا ہے، پھر اگلے سے سوال نہیں کر رہا، تو جیسے اب اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے سوال کیا جائے، جو چیز مانگی جائے اللہ رب العزت سے، لیکن کوئی شخص ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو کمتر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت سے حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دنیا میں کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ اللہ سے مانگنے سے حیا کرتے تھے کہ میں اب دنیا کی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت سے کیا مانگوں، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ مجھ سے سوال کیا کریں، یہاں تک کہ کیا ہے آپ کو نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے مانگا کریں۔ اور ایک اور آخری صورت ہے حیا انعام، کہ حیا انعام اس کا تعلق اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کا بندے سے حیا کرنا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے سے، تو ایک بعض احادیث میں یہ الفاظ ہیں، تو اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے جیسے مجھے حیا آتی ہے بوڑھے چہرے سے، ایک وہ حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ میں اس کو غالباً جو مفہوم یہ کہ سزا دوں، تو اللہ رب العزت کا بندے سے حیا کرنا، کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو پل صراط عبور کرا کر اس کو مختوم کتاب دے دیں گے، مہر لگی ہوئی کہ یہ کامیاب ہے، اور بندے سے کہا جائے گا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ تم سے صادر ہوا ہے، لیکن پل صراط عبور کرنے سے پہلے اس کو تمہارے اوپر ظاہر نہیں کیا، لہذا
اب تو جنت میں چلا جا، تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اب یہاں پر کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو جو لکھا ہوا ہے اس کو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن پولیس رات سے پہلے گزرنے سے پہلے اس کو ظاہر نہیں کیا، تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے بندے سے حیا آتی ہے کہ میں اس کو گزرنے کے بعد ظاہر کروں۔ تو یہ جو ہے تھی حیا کی چند صورتیں، ان کے نام اور ان کی جو ہے مثال اور واقعات کے ساتھ جو ہم نے ذکر کر دی۔ یہ آج کا جو ہے دوسرا سبق، دوسرا حصہ تھا اس حدیث کا، اور ابھی ہم نے اس کے 2 حصے اور کرنے ہیں۔ حیا کے جو 70 شعبے ہیں ان کو ہم بالتفصیل ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مقبول فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔